بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی موقع ہے چونکہ اعمال نامہ کھلا ہوا ہے، قلم چل رہا ہے، بدن تندرست ہے، زبان آزاد ہے، توبہ سنی جا سکتی ہے اور اعمال قبول کیے جا سکتے ہیں۔ زندگی میں دو لوگوں کا بہت خیال رکھنا، ایک وہ جس نے تمہاری جیت کے لیے اپنا سب کچھ ہار دیا یعنی تمہارا باپ، اور دوسرا وہ جس کی دعاؤں سے تم سب کچھ جیت گئے یعنی تمہاری ماں۔ اس دنیا میں لوگ نصیحت سے نہیں ٹھوکر سے سبق لیتے ہیں، کیونکہ نصیحت اکثر ایک کان سے داخل ہو کر دوسرے کان سے باہر نکل جاتی ہے، مگر وہیں ٹھوکر انسان کے سیدھے دل پر لگتی ہے۔ 10 بار حج کر لو، 10 مسجدیں بنا لو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر ماں باپ راضی نہیں ہیں تو اللہ بھی راضی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب سے جہنم پیدا کی گئی ہے تب سے میکائیل علیہ السلام نہیں ہنسے۔ اپنے رزق کی خود حفاظت کرو ورنہ تم اسے ضائع کر دو گے۔ کسی عورت کے اچھے یا برے ہونے کا اندازہ اس کی اولاد کی تربیت سے لگایا جا سکتا ہے۔ اس دنیا میں تو بے پھل درخت کو کوئی پتھر بھی نہیں مارتا۔ صبر کرو چاہے ہر دروازہ تمہیں بند ہی کیوں نہ دکھائی دے رہا ہو۔ والدین سے جھگڑا نہ کرو خواہ تم حق پر ہی کیوں نہ ہو۔ اپنی مصیبتوں کو چھپاؤ اور اس طرح تم اللہ کا قرب حاصل کر لو گے۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے اپنا نام لینے سے غافل کر دیتا ہے۔ اچھائی کے لیے لازم نہیں ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھا کرو، بلکہ اچھائی یہ بھی ہے کہ کسی کے ساتھ کچھ برا نہ کیا جائے۔ حضرت علی نے فرمایا، مانگی ہوئی محبت زہر سے بھی زیادہ بدتر ہوتی ہے۔ اپنی اچھائی کو ثابت نہ کرو کیونکہ وقت ایک نہ ایک دن اسے خود ثابت کر دے گا۔ صبر رکھو کیونکہ ہر چیز آسان ہونے سے پہلے مشکل ہی ہوتی ہے۔ سمجھدار انسان بات اس وقت شروع کرتا ہے جب اس کے نہ بولنے سے نقصان ہو۔ اس دنیا میں انسان کو جتنا لگاؤ رزق سے ہے، اگر اتنا لگاؤ رزق دینے والے سے ہوتا تو اس کا مقام فرشتوں سے بڑھ کر ہو جاتا۔ صبر زندگی کے مقصد کا دروازہ کھولتا ہے، کیونکہ سوائے صبر کے اس دروازے کو کھولا نہیں جا سکتا۔ اللہ سے کبھی مانگنے لگو تو اوقات دیکھ کر نہیں مانگنا بلکہ اس کی شان دیکھ کر مانگنا۔ تعجب ہے کہ اللہ اتنی ساری مخلوق میں سے بھی مجھے نہیں بھولتا، اور میرا تو ایک ہی رب ہے لیکن میں اسے کیسے بھول جاتا ہوں۔ اس دنیا میں صبر اور قدر کرنا ہر کسی کے بس میں نہیں ہوتا۔ اس دنیا میں سب سے بڑی سلطنت اپنی نفس پر حکمرانی کرنا ہے۔ برائی کی طرف نفس دوڑ کر جاتی ہے اور وہیں نیکی کی طرف اسے گھسٹ کر لے جانا پڑتا ہے۔ دنیا کی تمام الجھنیں ختم ہو سکتی ہیں اگر جاہل خاموش رہے اور عالم حق بولنے لگیں۔ اس دنیا میں ہارنا ناکامی نہیں ہے بلکہ ہارنے کی وجوہات کو نہ سمجھنا اصل ناکامی ہے۔ مستقل طور پر وہی لوگ آگے بڑھ رہے ہیں جن میں سیکھنے کا عمل جاری رہتا ہے۔ زندگی کی وسعت کو دیکھ کر یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ زندگی کو سمجھنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ چیزوں کے درمیان مقابلہ نہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر چیز خود سے ایک دنیا ہے۔ خود کی اصلاح کے بغیر دوسروں کی اصلاح کرنے کا مطلب ہر وقت دہکتے انگاروں پر بیٹھنا ہے۔ خدمت کا اعلیٰ ترین مقام وہ ہے جہاں خدمت کے بدلے میں کچھ نہیں لیا جائے۔ انسانی پستی کا پست ترین مقام وہ ہے جہاں وہ مجبور انسان سے اپنی بات منواتا ہے۔ زندگی کی سادگی صرف اس وقت تک برقرار رہتی ہے جب تک سچ بولا جا رہا ہو۔
नफरत इंसान को आदाब व एहतराम के दायरे में आने नहीं देती। माशरे में उम्मीद सिर्फ उस वक्त पैदा होती है जब आप मसाइल के हल पेश करते हैं। जो चीज़ें आपके इस्तेमाल में आती हैं वही आपकी असल मिल्कियत है। कारोबार में तरक्की करने की कोई हद नहीं है और यही कारोबार की वाहिद खामी है। अगर मुस्तकबिल की बुनियाद माजी है तो फिर शौरी तौर पर कुछ भी तब्दील नहीं होगा। वक्त का शुमार दिन, हफ्ते, महीने, साल या सदी का ताल्लुक इंसानी मामलात से है। तवज्जो देने से सोच में वसीयत पैदा होती है। दूर अंदेश होने का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इम्कानात का इल्म होना है। सच रिस्क के दरवाज़ों को खोलता है जबकि झूठ रिस्क के दरवाज़ों को बंद करता है। अपने वालिदैन के नौकर बन जाओ, अल्लाह तुम्हें दुनिया का बादशाह बना देगा। गिरते हुए आंसू और टूटे हुए दिल की कदर तो बस अल्लाह ही जानता है। कोशिश करने में गलती के होने का इम्कान मौजूद तो होता है मगर लाजमी तौर पर गलती का होना ज़रूरी नहीं है। नफ़रत लफ्ज़ों में नहीं बल्कि लहजों में होती है, इसलिए लफ्ज़ों के पीछे मत भागो। सोच कर बोलना हिम्मत के कामों में से एक काम है। इस दुनिया में अपनी खामी को ना छिपाना भी एक खूबी है। अपनी ही ख्यालात की कैद भी इंसान के लिए एक अजीब सज़ा है। सब्र करना अमल है जबकि इत्मीनान का मिलना उस अमल का नतीजा है। इस दुनिया में इंसान का बर्दाश्त करना उसके किरदार की बुलंदी की अलामत है। लड़ाई का मतलब किसी एक की सोच का इख्तिताम है। खामोशी का मतलब दूसरों को बोलने का मौका देना है। सोच में तब्दीली आपकी तब्दीली करती है। अगर हम खुद पर तवज्जो दें तो शायद हम बाकी दुनिया ही भूल जाएं। उम्मीद रखने का ताल्लुक कोशिश और सब्र करने से है। कामयाब सोच वो है जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती है। इस दुनिया में क़यादत का अहल सिर्फ वो शख्स है जिसके कौल व फ़ैल में कोई तज़ाद ना हो। इस दुनिया में नाखुश रहने की एक वजह खुद को गलतियों से पाक समझना भी है। इल्म की बुलंदी लफ्ज़ और इल्म की गहराई लफ्ज़ों में है। ज़ाहिर और बातिन का एक जैसा होना इत्मीनान का बाइस बनता है। इनफरादी शऊर ही माशरे को मजबूत बुनियादी फराहम करता है। हमेशा ऐसे शख्स को चुना करो जो आपको इज्जत दे, क्योंकि इज्जत मोहब्बत से कहीं ज़्यादा ख़ास होती है। कामयाबी की एक शक्ल वो भी है जिसमें आप लोगों की सोचों में अपनी जगह बना लेते हैं। सच का मतलब होता है जो जैसा है उसे वैसे बयान किया जाए। इस दुनिया में झूठ का मुकाबला या तो झूठ से होता है या फिर सब्र से। बग़ैर मेहनत के अच्छे वक्त गुजारना महज इत्तेफाक है। इंसान का तकब्बुर उसके एहसासात की मौत है। इस दुनिया में धोखेबाज पहले खुद को ही धोखा दे रहा होता है, लेकिन उसे ये मालूम देर से पड़ता है। तरबियत और तजुर्बा मिलकर ज़िंदगी को कामयाब और आसान बनाता है। झूठ के अलावा इंसान की हर कोताही को नज़रअंदाज किया जा सकता है। नेकी छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन तुम्हारे रब को अगर पसंद आ जाए तो वो दोज़ख तुम पर हराम कर देता है। ये खुश्क पत्ते बता देते हैं कि यहाँ ज़वाल सबको आता है। खुश अखलाकी एक ऐसा इत्र है जिसे जितना ज़्यादा आप दूसरों पर छिड़कोगे उतनी ही ज़्यादा खुशबू आपको अपने अंदर आएगी। इतना मत बोलें कि लोग आपके खामोश होने का इंतज़ार करें, बल्कि इतना बोलकर खामोश हो जाएं कि लोग आपको दोबारा सुनने का इंतज़ार करें। वो रास्ते पहले ही बना देता है, लेकिन अता सिर्फ बेहतरीन वक्त पर करता है।
دنیا کے لباسوں میں سب سے خوبصورت لباس حیا کا ہے۔ انسان کو اتنا کسی چیز نے نہیں تھکایا جتنا اس کو اس کے خیالات نے تھکا دیا ہے۔ جانتے ہو کہ دعا کیا ہے؟ اپنی ہر پریشانی اللہ کو بتا کر بے فکر ہو جانا۔ طوفانوں میں کشتیاں اور گھمنڈ میں ہستیاں اکثر ڈوب ہی جایا کرتی ہیں۔ اس دنیا میں یقیناً ہدایت انہی کو ملتی ہے جو ہدایت چاہتے ہیں۔ اگر آپ مسلمان ہو کر بھی معاشرے کے لیے اچھے نہیں ہیں تو پھر آپ نے اسلام سے کچھ نہیں سیکھا۔ اپنے والدین کو محبت کی نگاہوں سے دیکھنا بھی ایک عبادت ہے۔ ایک طرفہ ہی صحیح، کوئی ایسی صفت دے مولا، کوئی پیاسا جو دیکھے تو دریا بن جائے۔ دنیا داری نام ہے اللہ سے غافل ہو جانے کا، کیونکہ ضروریات، زندگی اور بال بچوں کی پرورش کرنا دنیا داری نہیں ہے۔ اگر روزی عقل سے حاصل کی جاتی تو دنیا کے تمام بیوقوف بھوکے مر جاتے۔ اس دنیا میں جو شخص اپنے ہر کام کو پسند کرتا ہے اس کی عقل میں خلل آ جاتی ہے۔ لوگ لباس دیکھنے میں اتنے مصروف ہیں کہ اخلاق دیکھنے کا وقت ہی نہیں۔ خونی رشتوں میں جب دوریاں بڑھ جاتی ہیں تو اپنوں کی خبریں غیروں کی زبانی سننے کو ملتی ہیں۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو ہر وقت اپنے ساتھ سمجھنا افضل ترین ایمان ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ سب کو چھوڑ کر مجھ پر یقین کرو، کیونکہ میں اپنے وعدے کا بڑا سچا ہوں۔ ایک بار درخت نے ایک شخص سے کہا، میری عادت اپنا لو، زندگی میں کامیاب رہو گے، کیونکہ جب کوئی مجھ پر پتھر مارتا ہے تو میں اسے بدلے میں پھل دیتا ہوں۔ اس دنیا میں محبت ماں سے سیکھو اور صبر باپ سے۔ بس یقین رکھو اللہ پہ، کیونکہ وہ تمہیں ویران کنووں سے اٹھا کر سلطنت کا بادشاہ بنانے پر قادر ہے۔ اکیلے ہونے کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب آپ پریشان ہوں یا اداس ہوں تو آپ کو سننے والا صرف آپ کا اللہ ہوتا ہے۔ اپنے اللہ سے رشتہ اتنا مضبوط رکھو کہ تمہیں کسی کے سہارے کی ضرورت نہ پڑے۔ اس دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت وہ ہے جس کے پاس ایک مخلص ہمسفر ہو۔ نماز بوجھ نہیں بلکہ تمہارے بوجھ کو ہلکا کرنے کا ذریعہ ہے۔ ملتا تو بہت کچھ ہے اس زندگی میں، لیکن ہم گنتی اسی کی کرتے ہیں جو حاصل نہ ہو سکے۔ کوشش کریے کہ آپ ہمیشہ ایک پھول بن کر رہیں تاکہ دوسروں کو آپ کی زندگی سے خوشبو ملتی رہے۔ اپنے اندر برداشت پیدا کیجیے، کیونکہ معلوم نہیں کہ آپ کو اس دنیا میں کون کون برداشت کر رہا ہے۔ وقت کبھی بھی ایک سا نہیں رہتا، کیونکہ دن بگڑتا ہے، سنورتا ہے اور اسی طرح گزر جاتا ہے۔ کسی کی جگہ لینا اور اس کی کمی پوری کرنا دونوں الگ الگ بات ہیں، کیونکہ اس دنیا میں کسی کی جگہ لی جا سکتی ہے لیکن اس کی کمی کو پورا نہیں کیا جا سکتا۔ خاموشی سب سے زیادہ آسان کام ہے اور یہی بہت زیادہ نفع بخش عادت ہے۔ اور یہ الفاظ بھی کتنا حوصلہ دیتا ہے کہ جو ہوا اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی بہتری ضرور تھی۔ عقل کو زنگ لگ جائے تو زبان فضول بولنے لگتی ہے۔ اگر تم اپنی زندگی کے راستے پر کانٹے چھوڑتے جاؤ گے تو تمہارے پیچھے آنے والی تمہاری نسلیں اسی راستے پر لہولہان ہو جائیں گی۔ کوئی تم سے بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو، کیونکہ لوگوں کی ضروریات
کہ تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کی عنایت ہے۔ اس دنیا میں 3 انسان 3 چیزوں سے محروم رہ جاتے ہیں: غصے والا صحیح فیصلے سے، جھوٹا عزت سے، اور جلد باز کامیابی سے۔ وقت بتا دیتا ہے لوگ کیا تھے اور آپ کیا سمجھتے تھے۔ ایک مرد کی آدھی خوبصورتی تو اس کی زبان میں ہوتی ہے اور آدھی اس کی وفا میں ہوتی ہے۔ اس دنیا میں اگر کسی کو چاہو تو دل سے چاہو، زبان سے نہیں، اور کسی پر غصہ کرو تو صرف زبان سے کرو، دل سے نہیں۔ اقتدار، طاقت اور دولت ملنے پر لوگ بدلتے نہیں بلکہ بے نقاب ہو جاتے ہیں۔ غریبوں کے ساتھ بیٹھا کرو تاکہ تم شکر گزار بندے بن سکو۔ جتنا زیادہ تم اللہ کا شکر ادا کرو گے، اللہ تمہیں اتنا زیادہ عطا کرے گا۔ جب تمہارا دل تھک جائے تو جان لو کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا اب کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے لگا ہے۔ معاف ہر بار کرو مگر اعتبار صرف ایک بار کرو۔ اس دنیا میں لوگوں کی اصلیت سامنے آ جانا بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے، اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہے۔ تنہا چلنا شروع کرو تو ہر راستے میں اللہ تھام لیتا ہے۔ جب محبت روح سے ہوتی ہے تو پھر انسان دوبارہ محبت کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ لوگوں کو اخلاق کے مطابق ان سے میل جھول رکھو، لیکن اعمال میں ان سے علیحدہ رہو۔ محبت کا اصل حقدار تو تمہارا رب ہے، تم بس اپنے رب کے آگے جھکو، پھر دیکھنا تمہیں کسی اور کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس دنیا میں عقل مند وہ ہے جو کہ اپنی زبان کو غیبت سے بچائے، اور مومن وہ ہے جس کا دل شک سے پاک ہو۔ جو انسان صبر اختیار کرتا ہے وہ کامیابی پاتا ہے، اور وہیں جو جلد بازی کرتا ہے وہ ہمیشہ ٹھوکر کھاتا ہے۔ جسے موت کا انتظار ہوتا ہے وہ نیک کاموں میں جلدی کرتا ہے۔ تمہارا بہترین دوست وہ ہے کہ جب تم غریب ہو جاؤ وہ تم سے تب بھی محبت میں کمی نہ کرے۔ اس دنیا میں انسان کے نماز روزے پر نہ جاؤ بلکہ اس کی سچائی اور عقل کو دیکھو۔ غصے کے وقت انسان کے اخلاق کا صحیح پتہ چلتا ہے۔ یقین کے ساتھ سوتے رہنا شک کے ساتھ نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ ان 6 لوگوں سے کبھی جھگڑنا نہیں چاہیے: عالم، سردار، پست آدمی، گالیاں بکنے والا، عورت اور بچہ۔ اس دنیا میں جو زیادہ ہنستا ہے اس کا دل مردار ہو جاتا ہے، اور جو زیادہ غصہ کرتا ہے وہ جلد ہلاک ہو جاتا ہے۔ تمہارے ساتھ رہنے والا تمہاری نفس کی اصلاح میں تمہاری مدد نہیں کرتا تو اس کا ساتھ تمہارے لیے وبال ہے۔ اس دنیا میں جو شخص برے لوگوں کا ساتھ احسان کرتا ہے وہ خود بھی ان کے شر سے محفوظ نہیں رہتا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جس قدر معافی شریف کی اصلاح کرتی ہے اتنا ہی کمینے لوگوں کو بگاڑتی ہے۔ اس دنیا میں مرد کا حسن اس کے کلام میں ہوتا ہے۔ جب آپ کو ہر شخص سے شکایت ہونے لگے تو ایک بار دیکھ لیجئے کہ خرابی کہیں آپ کے اندر ہی تو نہیں۔ اس دنیا میں بہترین آنکھیں وہ ہیں جس سے انسان اپنے اندر جھانک سکے۔ خدا کی تقسیم پر اور اس کے فیصلوں پر راضی نہ رہنے والا کبھی سکون سے نہیں رہتا۔
دنیا کا ہر تعلق ایک غلامی ہے، اس لیے آپ جتنا زیادہ تنہا رہیں گے اتنا ہی زیادہ آزاد رہیں گے۔ اپنی زندگی میں کچھ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں تو اس کے بارے میں پہلے سے لوگوں کو نہ آگاہ کریں، بلکہ ہمیشہ کام ہو جانے کے بعد ہی لوگوں کو اس کے بارے میں بتایا کریں۔ بعض دفعہ ہم پوری طرح مخلص ہو کر بھی کسی کی نظر میں بیکار ہوتے ہیں۔ جیب بھاری ہو تو دشمن بھی خطائیں معاف کر دیتا ہے، لیکن وہیں اگر ہاتھ خالی ہو تو سگے بھائی بہن بھی سلام نہیں کرتے۔ ہم ایسے معاشرے کے لوگ ہیں جہاں سچ صرف تب بولا جاتا ہے جب کسی کی دل آزاری کرنی ہوتی ہے۔ حالات کی تاریکی سے نہ گھبرائیے، اللہ پر بھروسہ رکھیں اور یاد رکھیں کہ سب سے زیادہ بارش سب سے زیادہ کالے بادلوں سے ہی برستی ہے۔ ہر بات کہہ دینے کی نہیں ہوتی، کچھ باتیں سننے کی بھی ہوتی ہیں، کچھ سمجھنے کی، کچھ برداشت کر لینے کی، اور کچھ سہ جانے کی، اور کچھ بیاں کر دینے کی بھی ہوتی ہیں۔ دھوکہ دے کر کوئی نہیں بچتا اس دنیا میں، کیونکہ کسی کی آہ نسلیں اجاڑ دیتی ہے۔